آج النساء کی آیت 108 سے تلاوت اور درس ہوں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ لا يستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله یجد اللہ غفور رحیما. ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما. ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرم بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک فی شیء من شیء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصیرا. کتنی ہو گئی؟ پہلے آپ اس طرف بھی نمبر رکھا کرتے تھے، وہ بھول گئے ہیں آپ. کتنی ہو چکی ہیں؟ تو 9 بہت ہیں آج. ہاں ویسے مضمون ایسا ہے جو رواں ہے بالکل، اور زیادہ اسی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں، مگر بہرحال جو علماء نے تحقیق کر کے کچھ نہ کچھ پوائنٹس اٹھائے ہوئے ہیں ان کا اختصار سے ذکر کر دوں گا. مگر میری کوشش یہی ہے کہ اب ان کا جو باہمی ربط ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بغیر زیادہ تفصیلی چوچلوں کے جو علماء نے اٹھائے ہیں، چوچلے میں نے کہا ہے مگر بہرحال بہت محنت کی ہے بیچاروں نے، تو اس سے مضمون کا جو تسلسل ہے اور آیات کی ایک دوسرے کے بعد روانی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے اگر توجہ اس طرف پھیر دی جائے. اس لیے طبیعت اس طرف مائل نہیں بلکہ اس طرف ہی مائل ہے کہ زبانی ایک فلو کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی جائے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما. اور لوگوں کے بچاؤ کی خاطر بحث نہ کر جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں. یقیناً اللہ سخت خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا.
اس آیت کریمہ میں بھی اکثر مفسرین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اس کا براہ راست مصداق بنا کر یہ ظاہر کیا ہے کہ خوان اور اسیم جن کے متعلق بہت سختی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سخت گناہ گار اور نہایت خیانت کرنے والے، اللہ تو ان کو پسند نہیں کرتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کی تائید میں وکالت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو تناظر ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ہرگز ایسا کوئی واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں کہ اللہ انہیں واضح طور پر سخت جھوٹا اور سخت خائن قرار دے رہا ہو، یا معروف طور پر وہ ایسے ہی لوگ ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کی تائید میں اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہوں۔ اس ضمن میں ایک ایسا واقعہ ہے جس سے غالباً شبہ پڑ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول والا واقعہ۔ وہ سخت جھوٹا اور سخت خائن تھا، اور اس کے متعلق اگرچہ وہ براہ راست ان الزام لگانے والوں میں شامل نہیں تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داری تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا۔ وہ قافلے میں جو پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر یہ ان کو اس کو موقع ملا اس افطراء کا، یہ خود نہیں تھا، مگر تمام کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کا سربراہ بن بیٹھا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، اور جو باتیں وہ خبیث پھیلاتے تھے ان کو یہ بھی اپنی طرف سے اپنے ہمجولیوں کو سمجھا کر ان کی تائید کیا کرتا تھا۔ یہ وہ خوان اسیم ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ان معنوں میں نہیں کیا کہ اس کے حق میں دلیلیں دے رہے ہوں، ایک بھی واقعہ نہیں، مگر بخشش کی دعا کی ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرما دیا۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے مختلف مفسرین کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوان اور اسیم کے حق میں دعا کرتے رہنا باوجود علم کے کہ وہ خوان اور اسیم ہے، اسے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور وکالت کرنا اور ان کے افعال کو درست قرار دینا، یہ غلط ہے۔ یہ بالکل واضح الزام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی خوان اور اسیم کے اعمال کو درست قرار دینے کے لیے ان کی وکالت کریں۔ تو جتنے جھگڑے چلے ہوئے ہیں اہل تفسیر کے نزدیک وہ اسی خلط ملط کی بنا پر ہیں۔ ایک جگہ ایک صورت میں مثال دیکھی اور اس کا اصل مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں اسی کو وکالت قرار دے دیا، حالانکہ جس چیز کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے ہو کیسے سکتا ہے ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کریں یا اپنے لیے اپنا لیں اس کو۔ یہ عمومی تمہید ہے جو ان ساری آیتوں میں جو آگے آنے والی ہیں، اس بحث کو بار بار چھیڑا گیا ہے، اس لیے میں نے اکٹھا ہی اس تمہید کے ذریعے بات روشن کر دی ہے کہ ہمارے مفسرین بیچاروں نے جو محنتیں کی ہیں کیوں غلط راستے پر چل پڑے، اس لیے کہ انہوں نے یہ خلط مبحث کر لی ہے۔ یہاں جدل اصلہ من جدلت الحبل اے احکمت فتلہ، جدلت الحبل میں نے رسی کو مضبوطی سے بٹا۔ مفردات کے نزدیک یہ جدل کا لفظ دراصل اس سے ماخوذ ہے۔ لا تجادل عن الذین یختانون میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ ان لوگوں کے بچاؤ کی خاطر بحث نہ کر، یہاں بچاؤ کی خاطر ان کے جواز میں بحث نہ کر، اگر ہو ان کے افعال کے جواز میں بحث نہ کر،
چاہے یہ بریکٹ میں رکھنا ہو یا اس طرح اپنے علماء سے مشورہ کر لیں. مجھے یہ بچاؤ کی خاطر بحث نہ کر میں بچاؤ کی خاطر جو معافی کی درخواست تھی وہ بھی غلط فہمی سے سمجھی جائے گی بیچ میں. اس بات کو ایک دفعہ کھول دینا چاہیے ترجمے میں بھی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. قیل الاصل فی الجدال الصراع و اسقاط الانسان مع صاحبہ علی الجدالہ. المفردات کہتے ہیں، امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جدال اصل میں پچھاڑنے اور مد مقابل کو زمین پر دے مارنے کو کہتے ہیں. بس ان معنوں میں تو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کے مقابل پر پچھاڑ کے لیے، لڑائی کے لیے نکلنا، یہ بائبل میں تو قصہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے متعلق، مگر قرآن کریم میں اس کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ان معنوں میں یہ لازماً رد کرنے کے لائق ہے. جدال سے مراد ہی بخشش کی دعا میں استمرار ہے. اس کے سوا اللہ سے آپ کا کوئی جدال ثابت نہیں ہے. بلکہ مخالفین کے متعلق بھی جب اللہ تعالیٰ نے لفظ جدال استعمال فرمایا تو مفردات کے نزدیک وہاں یہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مقابلہ کر مگر بہترین چیز کے ذریعے، ایسی بہترین چیز جو ان کے دلائل کی کمزوری کو عیاں کر دے اور ان کے دلائل کی بدی ظاہر ہو جائے اس حسن کے مقابل پر. تو اس معنی میں بھی مجادلہ اللہ کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ مخالفین کے ساتھ مجادلہ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب جو بھی مجادلہ کرے گا اس کو عربی میں کہیں گے رجل جدل، اور اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو سخت جھگڑا کرنے والا ہو. اب نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ لفظ اطلاق پا ہی نہیں سکتا کسی شکل میں. لسان العرب بھی یہی کہہ رہی ہے الاسم الجدل، نام جدل ہے اور وہ شدت الخصوم ہے. جادل، جو جادل سے اس میں جدل بنتا ہے، اس کا معنی ہے جھگڑنے کی میں سخت شدت. خوان، خون الخیانت والنفاق واحد الا ان الخیانت تقال اعتبارا بالعہد والامانت والنفاق یقال اعتبارا بالدین. خیانت اور نفاق ہم معنی ہیں، لیکن خیانت کا لفظ عہد اور امانت میں خیانت کے لیے آتا ہے اور نفاق کا لفظ دین کے بارے میں خیانت کے لیے آتا ہے. تو یہ بات وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہے کسی کی اس کے لیے استغفار یا بار بار معافی کی درخواست، تو وہ دین کے معاملے میں ایک ایسی زیادتی کرنے والے کے خلاف ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادتی کر رہا تھا. اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور دین کے معاملے میں ویسی خیانت کرنا کہ دین کو تبدیل کر دینا، یہ ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی ایسے شخص کی کوئی بھی کسی قسم کی استغفار کے ذریعے سفارش کی ہو. امام راغب نے ایک معنی یہ دیا ہے پوشیدہ طور پر نقض عہد کر کے حق کی مخالفت کرنا بھی خیانت کہلاتا ہے. تو ان معنوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول پر یہ لفظ اطلاق پاتا ہے، اور چونکہ پوشیدہ طور پر کرتا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیانت کو ظاہراً پکڑ کے یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ خائن ہے، اے خدا تو اس کو معاف فرما. اس کی مخفی حالت کو
ایک عذر بنا لیا بخشش کی طلب کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر قطعیت سے ثابت نہیں تھی، اخفا تھا اس میں ایک، اور اس اخفا کے بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کی، اس کے متعلق مغفرت کی دعائیں کیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ خیانت کے متعلق جو نوٹ لکھا ہے، اسلامی اصول کی فلسفی سے لیا گیا ہے یہ، جو تب سے، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو، جو خیانت سے باز نہیں آتے. خدا تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا. یہاں دیکھیں جھگڑ نہیں فرمایا بلکہ جھگڑو فرمایا ہے، حالانکہ لا تجادل کا لفظ ہے. اس میں بہت لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذاتی طور پر اطلاق پانے والا حکم نہیں ہے، بلکہ ایسا حکم ہے جو آپ کے حوالے سے آپ کے تمام متبعین کو دینا مقصود ہے. تو ترجمے کے دوران ہی حضرت مسیح علیہ السلام اعتراض سے بچاؤ اختیار کر لیتے ہیں اور توجہ دلا دیتے ہیں کہ یہ ترجمہ کرو گے تو پھر تم پر کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا. اور پھر یہاں لفظ جھگڑو مناسب آئے گا، کیونکہ دوسرے لوگ کے جھگڑتے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور ان کے متعلق بھی جھگڑتے ہیں جو خیانت سے باز نہیں آتے. اب یہ تو روزمرہ کا ایسا دستور ہے جو اس زمانے میں بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے، اور مسلمانوں کو اس سے خلاف متربع فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو خیانت پیشہ ہیں، ہمیشہ بددیانتیاں کرتے، جھوٹ بولتے، ان کی تائید میں تم وفد لے کے حاضر ہو جاتے ہو اور ان کے متعلق جھگڑنے لگتے ہو کہ یہ مطلب نہیں تھا، ان کا یہ مطلب تھا. ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. جن کو اللہ سخت ناپسند کرے تم ان کی محبت میں کیوں آگے آگے بڑھتے ہو؟ یہی مرتبہ نوٹ میں بھی ہے. اس میں حضرت مسیح موعود کے وہ نوٹس جو تفصیل کے طور پر شائع نہیں ہو سکے، اس میں ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں بلکہ عام لوگ مخاطب ہیں. یہ مسئلہ ہم کی تائید میں پیش نہیں کر رہا، بلکہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے بھی خواہ وہ ہم مسلم کی اس عبارت سے یا اپنے طور پر یہی معنی لیے. اب جو علماء کرام نے جو حرکت کام شروع کیے ہوئے ہے، اللہ اس سے ہمیں نجات دے. ایک شخص تومہ کا ذکر ملتا تھا، جس کے متعلق پہلے ذکر گزر چکا ہے. تومہ بن کیا نام تھا؟ بنو بیرک میں سے تھا. اس نے کوئی چوری کی اور یہودی کے گھر ڈال دی وہ چوری. اب وہ واقعہ ہوا، ختم ہوا، دفع ہو گیا. 9 آیات میں مسلسل مزید تومے کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. ہر جگہ اس کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، تومہ تومہ تومہ. وہ مچھلی کو کانٹے میں پھنسانے کے لیے تومہ لگایا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے بدقسمتی سے مفسرین کی مچھلی اس تومے میں پھنس گئی ہے، نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی. ورنہ مچھلی ایک دفعہ پھنس جائے تو اس کو جھٹکے دو تو نکل بھی جایا کرتی ہے. ان پر جھٹکے نے اثر نہیں کیا. اب آپ دیکھنا آگے، میں صرف یہ دکھانے کے لیے کس طرح ایک غلطی لگ جائے تو مسلسل اس پر اصرار کرتے چلے جانا، یہ درست نہیں ہے اور قرآن کریم کی عظمت کے خلاف بات ہے. عملاً جان بوجھ کر نہیں کی گئی. قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، دنیا کے ہر مسئلے پر پھیلی ہوئی، ہر زمانے پر پھیلی ہوئی. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ واقعات آج بھی اسی طرح ہو رہے ہیں. خائنین کی حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں، خائنین کی حمایت کرنے والوں کو وفد بنا کر آتے ہیں، وقت لے کے آتے ہیں آج بھی. تو اللہ نے تو
رد ہمیشہ کے لیے فرما دیا ہے کہ ان حرکتوں سے اے مسلمانوں باز آ جاؤ اور ہمیشہ باز رہنا۔ مگر جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ تومہ کی بحث امام فخر الدین رازی نے جوں شروع کی ہے چھوڑتے ہی نہیں، اتنے عظیم مفسر ہو کر اب ایک غلطی میں پھنس گئے، بس پھنسے چلے جاتے ہیں۔ اور آگے فکرہ دیکھیں کتنا خطرناک ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب تومہ کی طرف ذرا جھکی اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ تومہ فاسق ہے، تو اللہ نے اس حد تک گناہ گار کی اعانت پر رسول اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ بالکل غیر درست بات، ایک شان نزول کا جھگڑا لے کر اس کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے سارے۔ اور دیکھیں پھر ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں قرآن کریم کہ یہ منطوق ہے، بس اس شخص کا کیا حال ہوگا جو یہ جانتے ہوئے کہ کوئی شخص ظالم ہے پھر بھی اس کے ظلم پر اس کی مدد کرے۔ یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے نا، پھر بہت خطرناک بات ہے۔ اور اسی قسم کی ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے پھر مستشرقین شیر ہوتے ہیں، اور جہاں حملے کا کوئی بھی جواز نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر دیتے ہیں۔ مجھے شکر ہے کہ اس معاملے میں مستشرقین کو سمجھ آ گئی ہے کہ تومہ نہیں ہے یہ۔ مستشرقین کے حوالوں میں کہ میں نے اس تومہ کا ذکر اس تعلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملے کے لیے استعمال ہوتا نہیں دیکھا۔ علامہ آلوسی بھی اصرار کر رہے ہیں کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ آپ مقصود ہیں اس نہیں میں، لیکن کسی بات سے منع کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جیسے اس کام سے منع کیا جا رہا ہے وہ لازماً اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہو۔ یہ ایک عذر رکھ لی ہے انہوں نے بیچ میں، یعنی احتیاطاً منع کیا جا رہا ہے کہ تو ایسا نہ کرنا۔ امام راضی پھر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس شخص کی طبیعت میں بہت خیانت اور بہت گناہ گاری ہے، تو اللہ نے اس کی طبیعت کے میلان کے سبب ایسے الفاظ استعمال کیے جو مبالغہ پر دلالت کرتے ہیں۔ جو روایت ہم بیان کرنے چلے ہیں وہ بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے، وہ یوں ہے کہ وہ تومہ اس واقعے کے بعد مکہ بھاگ گیا تھا۔ دیکھیں وہ مکہ بھاگے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑ جا رہا ہے پکڑنے کے لیے۔ لیکن ایک بات ضمناً اس کے متعلق کہہ دینی چاہیے، تومہ کے متعلق یہ ائمہ تفسیر نے کم سے کم یہ بات کھول دی ہے۔ مکہ بھاگنے کے پیچھے کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ بھاگ گیا تو اس کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، تو یہ اس کی موت ارتداد کی حالت میں ہوئی اور بد انجام کو پہنچا، لیکن قتل نہیں کیا مسلمانوں نے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، اور اس سے استنباط ہوتا ہے کہ اتنا بدبخت آدمی اور اس کے اللہ اس سے خوان اسیم کہہ رہا ہو، مرتد ہو، ثابت ہو جائے کہ مرتد ہے، کہہ دے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دوڑا دوڑا کسی اور جگہ جائے، مگر مکے میں پناہ لے رہا ہے اور اسے کسی نے قتل نہیں کیا۔ پناہ نہیں ویسے ہی چلا گیا ہے مکہ، پناہ کے خیر وہ مانتے نہیں تھا اسلام کو اور خدا کو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ لما یعملون محیطا۔ اس میں جو اہل لغت نے بعض عام الفاظ اور بعض نسبتاً زیادہ گہرے الفاظ کی چھان بین کی ہے۔ ایک تو ہے یستخفون، چھپنا، لوگوں سے چھپنا، یہ واضح
معنی ہے بالکل، جس کو غالباً سب ترجمہ قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں۔ کسی سے چھپنا، کسی سے بچنا، پتہ نہ لگے اس کے حال کا، یہ خفیہ کا سے باب استفال ہے۔ خفیہ شیء خفیتاً استترا، خفیہ شیء کا مطلب ہے چیز چھپ گئی، یہ لازم میں آتا ہے جب کہیں نا خفیہ شیء۔ الخفاء ما یستر بہ کالخطاء، جس چیز سے کسی چیز کو چھپایا جائے اسے خفا کہتے ہیں، جیسے غطاء ہے یعنی پردہ، تو اپنے اوپر پردہ ڈالا جائے تو اس کو استخفاء کہیں گے۔ پھر الاستخفاء طلب الاخفاء، یعنی خفا کی طلب کی خاطر کہ میں چھپا رہوں، لفظ استخفاء آتا ہے کہ میں اپنے اوپر پردہ ڈال لوں۔ خلاصہ امام راغب نے یہ نکالا، اخفاء کی طلب کو استخفاء کہتے ہیں، چھپنے کی خواہش کو اور اس کی کوشش کو، اس کو استخفاء کہتے ہیں۔ الخانی کا ایک ترجمہ خیانت کرنے والے کا ایک ترجمہ اقرب الموارد نے جن کا کیا ہے۔ خانی کے معنی جن کے ہیں، جیسا کہتے ہیں ولا یحس من الخانی بہا اثر، کہ کوئی جن بھی اس کا نشان تک نہیں پاتا۔ تو مخفی چیز جو چھپتی پھرتی ہو، اس لحاظ سے انہوں نے جن کا ترجمہ کر لیا، جس کا کوئی دور کا بھی تعلق اس آیت کریمہ سے نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، علانیہ کی ضد استخفاء، چھپنے اور چھپنے سے تعلق رکھنے والے سارے مضامین لفظ استخفاء میں آ جاتے ہیں۔ محیط روکنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب احاطہ کہتے ہیں نا، لوگ گھروں کے گرد دیوار سے احاطہ کر لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری زمین شروع ہے، تمہاری ختم، یہاں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے لفظ احاطہ کی اصل لغوی تشریح۔ حضرت امام راغب فرماتے ہیں محیطاً روکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا الا ان یحاط بکم، اگر گھیرا ڈال لیا جائے تو وہ بھی احاطہ ہو جاتا ہے، یعنی سوائے اس کے کہ تمہیں روکا جائے، مراد ہے تمہیں گھیرا ڈال کے تمہاری نکلنے کی راہ نہ چھوڑی جائے۔ کسی چیز کا علم کے ذریعے احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تجھے اس کے وجود، جنس، کیفیت، غرض اور اسے ایجاد کرنے کا مقصود مستقبل میں اس کے اثر کا علم ہو۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء میں اس معنی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ کے علم کا کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے وجود، جنس، کیفیت، غرض اور ایجاد کے سارے مضامین پر حاوی ہو جائے، اسی حد تک حاوی ہوگی جس حد تک اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ احاطہ کا معنی حفاظت بھی ہے، احاطہ ہو، یہوت ہو، ہوتن، اس نے اس کی حفاظت کی۔ حیات دیوار کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی وہ دیوار جو چاروں طرف سے گھیرنے والی ہو، مکانوں کے باہر جو بنائی جاتی ہے، یا مکانوں کی اپنی دیوار بھی جو ہر طرف سے گھیر لے، اس کو حیات کہتے ہیں۔ باہر والی دیوار کو کہتے ہیں، اپنی عمارت کی دیوار کو نہیں، بلکہ بیرونی دیوار جو اس کو گھیرتی ہے۔ باقی استخفاء وغیرہ میں کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس کو خاص طور پر پیش کی جا سکے، اسی بات کو مختلف لفظوں میں بیان کیا جا رہا ہے جو اہل لغت نے کھل کے بیان کر دی ہے۔
ہا انتم ہاؤلائے جادلتم عنہم فی الحیات دنیا. اب ہا انتم کا خطاب عام ہے، جس سے ثابت ہوا کہ جو پہلا ذکر گزرا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہرگز نہیں تھے، بلکہ ایک عام خطاب تھا. یہی معنی لینا چاہیے، اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ اب بات خوب کھول کر بیان فرما رہا ہے. ہا انتم ہاؤلائے جادلتم عنہم فی الحیات دنیا، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم دنیا کی زندگی میں تو ان کے حق میں بحثیں کرتے ہو، بس قیامت کے دن ان کے حق میں اللہ سے کون بحث کرے گا، یا کون ہے جو ان کا حمایتی ہوگا. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن نعوذ باللہ من ذالک گناہ گاروں کی طرف سے بحث کریں اللہ سے، اس کا شائبہ بھی نہیں وہ تصور ہو سکتا. ہاں تم ہاؤلائے میں ظاہر ہے کہ عام لوگ مراد ہیں کہ اس دنیا میں تم ان کے حق میں تائید میں باتیں کرتے ہو، دلیلیں قائم کرتے ہو، لیکن مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ کسی خائن، کسی جھوٹے، کسی بددیانت کے حق میں خدا تعالیٰ کے سامنے کوئی کلام کرو. منہ کھولنے کی بھی وہاں اجازت نہیں ہوگی خدا کے حضور. اس لیے یہ مراد ہے جو پچھلی آیت میں بھی بحث چل رہی تھی، اسی کو آگے بڑھا کر اس کا نتیجہ نکالا گیا ہے. وکیلا لفظ استعمال ہوا ہے. وکیلا کا معنی ہے، ایک ہے توکیل لفظ جس کا مطلب ہے کسی دوسرے شخص پر اعتماد کرنا اور اسے اپنا قائم مقام بنانا. وکیل فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کفا باللہ وکیلا، اللہ پر اکتفا کرو کہ وہ تمہارے معاملات خود سنبھال لے اور تمہاری ذمہ داری قبول کر لے. تو مفعول کے معنی ان معنوں اس طرح کہ اللہ پر اکتفا کرو، یہ مفعولیت کے معنی ہیں اس میں جو کہتے ہیں لفظ وکیل میں پائے جاتے ہیں. امام راغب فرماتے ہیں کہ بعض اوقات وکیل کا لفظ کفیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وکیل کفیل سے عام ہے، کیونکہ ہر کفیل وکیل ہوتا ہے، لیکن ہر وکیل کفیل نہیں ہوتا. جب ایک انسان وکالت کرتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی وکالت کافی ہو جائے، لیکن کفیل کا معنی اگر وکیل کے معنی میں بھی لیا جائے تو صرف ایسے وکیل کے لیے جس کی وکالت کافی ہو جائے. حضرت مسلم عود نے وہی دلیل دی ہے جو میں دے چکا ہوں. ہاں انتم ہاؤلائے، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اوپر کی آیات میں خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، یعنی بظاہر ہے لیکن ہرگز خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ عامت الناس اور ہمیشہ کے زمانے کے لوگ ہیں. باقی تو علماء کی ایسے ہیں جس کو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. وہی باتیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، سوائے اس سے ایک بات کہ عام خطاب ہے، اس کو نہیں، اس پر زور نہیں دے رہے وہ. اب دیکھیں تفسیر کبیر رازی اتنے عظیم الشان مفسر کہ ان کے سامنے، ان کی عظمت کے سامنے سر جھکتا ہے، لیکن اس تومے کو جو پکڑ بیٹھے ہیں تو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. ایسا خوفناک ترجمہ کر دیتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. قرآن کریم کی قرات بدل دی اس کی خاطر، تومے کی خاطر.
اب یہ بھی سن لیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یوں پڑھا ہے، امام راضی لکھ رہے ہیں کہ ہا انتم ہاؤلائے جادلتم عنہ یعنی ان تومتا، کہ اے وہ لوگو تم وہ ہو جنہوں نے توما کے حق یعنی جدال کیا، بحث کی اس کی حمایت میں، یعنی ان توما تھا، یعنی توما کے حق پہ بحث کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم میں اشارتاً بھی لفظ توما کا ذکر کہیں نہیں ملتا اس میں، اور روایت قرات بدل بیٹھے ہیں اور گویا کہ اس کی تائید کر رہے ہیں، ورنہ اس کو پیش کیوں کرتے ہیں؟ ابن مسعود کی یہ روایت پتہ نہیں کس نے گھڑی ہوئی تھی اپنی طرف سے، اس کو امام راضی نے اٹھا کر ایک قسم کو اس میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت خطرناک حرکت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ، یہ طریق تھا جو مفسرین کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی، ظلم کر بیٹھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک اتہامات کی تائید کر دی، یہ ظلم ہے بہت بڑا۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اتنی سی بات تھی، یہ معاملہ ختم ہو جاتا، مگر اس بات کی طرف نظر نہ گئی۔ اور ترجمہ یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو بھی کوئی برا فعل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پائے گا۔ اب اس سے پہلے مختلف غلطیوں کا ذکر ہے، اور ان غلطیوں میں وہ عام لوگ بھی شامل ہیں جو خوان اسیم نہیں ہیں۔ خوان اسیم کے خلاف تو بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی کڑی تنبیہ آ چکی ہے کہ میرے نزدیک من یعمل سوءا اور یظلم نفسہ میں یہ مراد نہیں ہے۔ یظلم نفسہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی ہے جو اپنے نفس سے خیانت کرے، یعنی نفس کے خلاف خیانت کرے، اور ان معنوں میں وہ خوان نہیں آتے کہ نفس کے خلاف جہالت لا علمی میں خیانت کرتے ہوں۔ وہ کرتے تو نفس کے خلاف ہیں مگر جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں نفس کی، یعنی خیانت کا تعلق اپنی ذات میں خیانت ہی سے ہے، بالآخر وہ نفس کے خلاف پڑ جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خائن جو ہیں وہ اپنے نفس کو بھلا کر خیانت کرتے ہیں، سمجھیں؟ من یعمل سوءا اور یظلم نفسہ میں یہاں یظلم نفسہ سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، مراد یہ ہے کوئی ایسی برائی کرے جو اپنے نفس کے خلاف ظلم کرنے والا ہو، اس برائی کے نتیجے میں اس کے نفس کو نقصان پہنچے، اور یہ لا علمی کی حالت میں، ایک قسم کے اخفاء کی حالت میں ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے تو یقین اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائے گا۔ یہ عمومی حکم ہے، اور انہی معنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کا حوالہ ملتا ہے ایک حدیث میں، فزارہ یا ابن اسما کی طرف سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں بھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے مجھے اس بات سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ مجھ سے ابو بکر، حضرت علی کی روایت یہ ہے کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، اور انہوں نے سچ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اگر گناہ کر بیٹھے، یا خائن نہیں ہے مراد جیسا کہ میں نے استنباط کی ہے،
عام مسلمانوں کی غفلت کی حالت میں اپنے نفس پر ظلم کرنا مراد ہے، خیانت کرنا یہاں مراد نہیں ہے، جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اگر گناہ کر بیٹھے اور پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس گناہ پر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ 2 آیات تلاوت فرمائیں، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور دوسری آیت اس کے ساتھ ایک اور بھی پڑھ دی تاکہ یہ مضمون زیادہ وسیع طور پر سمجھا جا سکے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم، اس کے بعد بھی ذکر الہی کا مضمون ملتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی استغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے خدا کے حضور، اس لیے ہرگز یہاں دوبارہ میں بتا رہا ہوں کسی خوان اسیم کی کوئی بحث نہیں چل رہی، یہ خدا کے نیک بندوں کی بحث ہو رہی ہے، جن سے کوئی چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، نفلوں کے ذریعے یا خیرات کے ذریعے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، ذکر الہی کے ذریعے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیا کرتے تھے، آپ فرمایا نہیں، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں کے زمرے میں لکھ لے جو نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ یہاں برا کام سرزد ہو جاتا ہے سے رسول اللہ علیہ وسلم کا انکسار مراد ہے، یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ سے برا کام سرزد ہوا کرتے تھے، کیونکہ آیت کریمہ میں لفظ عصا ہے، برائی کا ذکر ہے، تو اس آیت کی طرف حوالہ دیتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا یہ بتاتی ہے کہ میں بھی جو برا کام نہیں کرتا خدا کے حضور یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھی ان میں لکھ لے جن سے برا کام سرزد ہو بھی جائے تو مغفرت فرمائے۔ تو عام لوگ جو برے کام کرتے رہتے ہیں ان کو پھر کس شدت کے ساتھ اور کس توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور اس طرح عاجزی سے دعا کرنی چاہیے، یہ ایک انداز ہے نیکی کی طرف بلانے کا۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار لازم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم و غم سے چھٹکارا، اسے ہر ہم و غم سے چھٹکارا دے گا اور ہر تنگی سے نجات بخشے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ تفسیری مضمون سے زیادہ یہ خطبات کے مضامین میں آتی ہیں یہ باتیں، مگر یہاں اس تفسیر کے موقع پر میں اس لیے خصوصیت سے اٹھا رہا ہوں کہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے جو استغفار کا مہینہ ہے، اور بہت سے لوگ حاجت روائی کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو ہر حاجت روائی سے پہلے استغفار ضروری ہے۔ جب تک استغفار نہیں کریں گے ان کی حاجت براری نہیں ہوگی۔ وہ ضروری ہے کہ استغفار کر کے توبہ کریں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کو رزق بھی دیا جائے گا، ان کی تنگیاں دور کر دی جائیں گی۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو مبارک ہو جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ پایا۔ تو جس کے نامہ اعمال میں استغفار ہی لکھا گیا ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو یہ دراصل مبارک سب سے زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر استغفار دنیا میں کسی کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا۔
اب ایک حدیث میں لفظ آتا ہے استغفار کا 70 بار پڑھنا. ایک تو وہ حدیث تھی نا جس میں وہ عبداللہ بن ابی سلول کے خلاف بخشش کے لیے 70 بار ذکر ملتا ہے. یہ بالکل اور مضمون ہے. یہاں بخاری کتاب الدعوات میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خدا کی قسم میں تو ایک دن میں 70 بار سے بھی بڑھ کر اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں. یہاں لفظ 70 ایک محاورہ بھی ہے. عربی محاورے کے مطابق 70 سے مراد گنتی 70 نہیں بلکہ کثیر تعداد ہے. دوسرے جو استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس میں استغفار میں ڈوب کر اس کے مضامین کو سوچنا داخل تھا. جو عام لوگ استغفار کرتے ہیں وہ تو شاید ایک دن میں 1,00,000 بار بھی کر لیں. تو اس طرح یہ کہنا کہ وہ بڑھ گئے یہ غلط ہے. ان کے نامہ اعمال میں 1,00,000 کی وجہ سے ایک دفعہ بھی نہ لکھا جائے. اس دن منہ سے استغفار کر رہے ہیں اور خیالات گناہوں کے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 بار استغفار کا معنی اگر عددی بھی لیں، یعنی ایک تو محاورہ ہے کہ 70 کا ایک کثیر تعداد مراد ہے صرف، لیکن اگر عددی بھی لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 70 بار استغفار کرنا سارے دن پر حاوی ہو جاتا ہے. کیونکہ استغفار کے سارے مضامین میں ڈوب کر اس کی تمام کیفیات کو پیش نظر رکھ کر پھر دعا مانگا کرتے تھے. سرسری زبان سے دعا نہیں کیا کرتے تھے. اب یہ ایک حدیث ہے جو بہت یاد رکھنے کے لائق ہے، اور اس کا عربی متن تو آپ لوگ یاد نہیں رکھ سکتے. بخاری کتاب الدعوات باب و افضل الاستغفار میں یہ متن مذکور ہے. عام اردو دان یا سادے سادے پنجابی جن کو اردو بھی زیادہ نہیں آتی ان کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے کہ یہ ساری حدیث لفظ یاد کریں، اور مشکل ہے زیادہ. لیکن اردو مضمون دماغ میں یاد رہ سکتا ہے، اور یہ بہت اعلیٰ مضمون ہے. اس لیے میں خاص طور پر یہ استغفار کے مضمون کو بلڈ کرتا ہوا یہاں تک پہنچنا چاہتا تھا، تاکہ اس رمضان کے ایک تحفے کے طور پر ساری جماعت کے سامنے استغفار والی یہ حدیث پیش نظر رہے، اور باقی رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اسی پر توجہ مرتکز رکھیں. شداد بن اوس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے، سب استغفاروں کا بادشاہ، سب کا سردار، کہ تو کہے اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، الہ میں تیرا بندہ ہوں. تو نے پیدا کیا ہے، بندہ تو ہوگا ہی، لیکن پھر اس کی تکرار جو ہے یہ ایک فقیرانہ عجز پیش کرنے والی بات ہے. میں تیرا بندہ ہوں، جہاں تک میرا بس ہے میں تجھ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد پر قائم ہوں. اب یہ جو لفظ ہے اس کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. جہاں تک میرا بس ہے میں اس وعدے پر قائم ہوں جو میں تجھ سے کر بیٹھا ہوں کہ تیری اطاعت کروں گا. تو وہ زبانی استغفار کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا جس میں وہ ہر روز سارا دن وعدہ شکنی میں صرف کرتا ہے اور اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا کہ میں کیا وعدہ کر بیٹھا ہوں اللہ سے. تو استغفار قبول ضرور ہوگا، مگر اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے، جہاں تک میرا بس ہے میں تجھ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد پر قائم ہوں. میں نے جس قدر برے کام کیے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جو بھی ہیں تیرے نزدیک جن کو تو پسند نہیں کرتا، میں ان سے پناہ چاہتا ہوں. اب دیکھیں یہاں ان کے نتائج سے پناہ نہیں ہے، مطلب ہے ایسے کاموں سے ہمیشہ کے لیے مجھے بچا لے،
جو تیری نظر میں برے ہیں۔ تو جہاں تک عام عامت الناس کا تعلق ہے، دعا کا یہ معنی ہوگا کہ جو میں کر بیٹھا ہوں، میری توبہ لا علمی میں ہوئے ہیں، ارادتاً نہیں ہوئے، اور اپنے وحد پر قائم تھا پھر بھی ہو جاتے رہے ہیں، آئندہ یہ بھی نہ ہو۔ یہ سچا استغفار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ مراد نہیں کہ پہلے کرتے رہے ہیں، مراد یہ ہے میں تو اس عہد پہ قائم رہا ہوں کہ بالکل عہد شکنی نہ کروں۔ اس لیے تیرے علم میں اگر کوئی ایسی بات آ گئی ہے تو عالم الغیب ہے، میں نہیں جانتا۔ اپنے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیرا ناپسندیدہ ہو۔ پس میں اعتراف کرتا ہوں کہ بندہ ہوں، لا علم ہوں، اس لیے مجھ پر رحم فرما۔ میں اپنی ذات پر تیرے انعامات کا معترف ہوں۔ اب ہر بندہ جس کا کوئی بھی حال ہو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار نہیں کر سکتا۔ بے انتہا انعامات ہیں جو بدبخت سے بدبخت انسان کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ میں اپنی ذات پر تیرے انعامات کا معترف ہوں، مگر لفظ یہاں ذات پر ہے، بنی نوع انسان کا لفظ نہیں ہے، اور لفظ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے انسان اپنی ذات کو بھی مد نظر رکھے تو اس کو اپنی ذات پر انعامات بھی ملیں گے۔ ایک عمومی انعامات تو ایسے ہیں جن کے شماری ممکن نہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انعامات کیا تھے؟ سب منعم علیہ پر آپ کا سب کچھ لے جانا۔ جتنے بھی لوگوں پر انعام ہوئے تھے ان سب سے آگے بڑھا دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس استغفار میں یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ جتنے بھی تو نے انعام کیے ہیں کبھی بنی نوع انسان پر، ان سب سے زیادہ مجھ پر کیے ہیں۔ اور اپنے گناہ کا اقراری ہوں۔ اتنے انعامات کے بعد معمولی چوک بھی گناہ ہو جائے گی۔ یہ جو مقابلے کا مضمون ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ ایک شخص جو یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے پر ایسے احسانات تو نے کیے ہیں جو تمام بنی نوع انسان پر نہیں کیے، کسی پر نہیں کیے، کسی انعام یافتہ پر نہیں کیے جتنے مجھ پر کر دیے ہیں، اس کے بعد کہے میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، تو یہ مراد تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کے لیے اس کو چن لیا جو نعوذ باللہ من ذالک بہت گناہ گار بندہ تھا۔ مراد یہ ہے کہ تیری ذات سے یہی مجھے امید ہے کہ تو نے مجھ میں کم گناہ دیکھے ہوں گے۔ کبھی کسی گناہ کرنے والے نے اتنے کم گناہ نہیں کیے ہو سکتے جتنے میں نے کیے ہیں، کیونکہ تیرا مجھ سے سلوک یہ ہے کہ سب لوگوں سے آگے بڑھا دیا۔ تو پچھلے جن کو معصومین ہم قرار دیتے ہیں وہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر عیسیٰ ہوں یا موسیٰ ہوں وہ غیر معصوم دکھائی دینے لگتے ہیں، ان پر انعام ہوئے کچھ کمزوریوں کے باوجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہوئے، ان سے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم پایا۔ پھر یہ کہنا میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، سب ایک امکانی احتمالی بحث ہو رہی ہے۔ جو اتنا زیادہ پاک اور معصوم ہو وہ بھی اگر خدا کی عظمت کے حضور اتنا سر جھکائے، اتنا اپنے آپ کو مٹی میں ملا دے کہ پاک قرار دیے جانے کے باوجود اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہو، تو باقیوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ یہ ہاؤ لائے جتنے ہیں یہ سارے اس میں مراد ہیں اصل میں۔ بس مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ دعا دلی یقین کے ساتھ صبح کے وقت پڑھے اور اسی روز شام سے پہلے وفات پا جائے تو اہل جنت میں ہوگا۔
یہاں 70 یا 1000 بار کا ذکر نہیں ہے. ایک دفعہ پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا اس طرح کر لو تو اگر تم صبح کے وقت یہ دعا کرو گے تو شام سے پہلے پہلے فوت ہو جاؤ تو تم اپنے آپ کو جنت میں پاؤ گے، اور اسی روز شام سے پہلے وفات پا جائے تو وہ جنت میں ہوگا. اور جو کوئی دلی یقین سے رات کو یہ دعا کرے اور دن چڑھنے سے پہلے مر جائے تو وہ بھی اللہ جنت میں شمار ہوگا. تو دن اور رات پر حاوی دعا ہے اور بہت گہری اور عظیم الشان دعا ہے، اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس استغفار کا سہارا لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تھا. اب ایک اور حدیث بڑی اہم ہے اس پہلو سے کہ اس کا مطلب بالکل غلط لیا جاتا ہے، اور اصل مقصود اس کا یہ ایک دو حدیثیں ملتی جلتی ہیں بھلا کر تو عجیب و غریب مسائل لوگ بنا بیٹھے ہیں. ایک مسلم کتاب التوبہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو تمہاری جگہ لے آئے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں. تو گویا گناہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو اتنا پسند ہے، اس لیے پسند ہے کہ اس کے بعد استغفار کرے گا نا پھر تو مزہ آئے گا گویا کو اللہ تعالیٰ کو. یہ مضمون لے لیا ہے جو ہرگز مضمون مختلف تھا جو یہ سمجھے نہیں. اس کے اوپر میں ابھی ایک اور حدیث کے بعد پھر روشنی ڈالتا ہوں. ان ابی ذر، یہ مسند احمد بن حنبل سے حدیث لی گئی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں. وہ حدیث جو مرفوع ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ بیان کرے جس سے پتہ چلے کہ اللہ سے آپ نے سنی یہ بات یا براہ راست اللہ کی ایک ہدایت کو اپنے لفظوں میں بیان فرما رہے ہیں، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے مانگتا اور مجھ سے بخشش کی امید باندھے رہے گا تو تیری خطاؤں کے باوجود میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور اگر تیری خطائیں زمین بھر ہوں گی تو میں اتنی ہی مغفرت سے کام لوں گا، اور اگر تیری غلطیاں آسمان کی رفتوں کو بھی چھو رہی ہوں گی تو اگر تو نے کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرایا پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تجھے ضرور بخش دوں گا اور تیرے گناہوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا. یہ پہلی حدیث کے تعلق میں یہ حدیث اس مضمون کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ بخشش سے اللہ تعالیٰ بخشش طلب کرنے سے خدا تعالیٰ کا سلوک کیا ہے. شرک کے سوا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے اگر بخشش ہو، لیکن یہ جو آخری بات میں کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی حدیث ہے کہ خدا مخلوق بدل دے اور مخلوق لے آئے جو گناہ کرے، اور بنی نوع انسان کی جگہ دوسری مخلوق لے آئے. اس حدیث کو بالکل غلط سمجھا گیا ہے. وہ مخلوق جو گناہ نہیں کرتی تھی وہ فرشتے ہی تو تھے، ان کو بدل کر تو انسان پیدا ہوئے ہیں. تو گناہ کروانے کے شوق میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق نہیں بدلی، بلکہ یہ دیکھ کر، یہ توفیق دے کر کہ گناہ کر سکتے ہیں پھر گناہ نہ کریں اور پھر استغفار کریں. یہ ہے جو خدا کے جو بات پیاری ہے، اور اس بات کو بلا دیتے ہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کو اللہ رد کر دیتا اگر گناہ نہ کرتی، یعنی سارے معصومین پر اگر بنی نوع انسان معصوموں سے بچ جاتی تو قیامت آ جاتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشرار پر قیامت آئے گی.
تو کتنا تضاد ہے ان دو باتوں میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بنی نوع انسان کی صف صرف اس صورت میں لپیٹے گا جب شر ہی رہ جائے اور کوئی نیکی نہ رہے. اور اس حدیث کا ترجمہ یہ لیا جاتا ہے کہ اگر بنی نوع انسان معصومیت سے زمین کو بھر دیں یہاں تک کہ شر کا نام و نشان نہ رہے تو اللہ ان کی صف لپیٹ کے رکھ دے. کتنا غلط معنی ہے. وہی معنی ہے سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کی استطاعت ہی نہیں دی. جو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو قبول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی مخلوق میں سے ایسی مخلوق بھی تو دیکھنا چاہتا تھا جسے استطاعت ہو پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر گناہ نہ کریں. یہ وہ مخلوق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اس مضمون کو اپنے انتہا تک پہنچا دیا. یہ استغفار ہے جو پیارا ہے اللہ کو. گناہ کوئی نہیں اور استغفار جاری ہے. تو اس عظیم شان مضمون کا حلیہ بگاڑ دیا مضمون کی تہہ تک نہ اترنے کے نتیجے میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ سنیے. اس عبارت میں پوری عبارت تو شاید نہ پڑھ سکوں لیکن کچھ حصہ ضرور سنانا چاہتا ہوں. یعنی جس سے کوئی بدعملی ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پریشان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور رحیم پائے گا. اس لطیف اور پرحکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو اس سے سرزد ہوتا ہے، اس کے مقابلہ پر خدا کا ازلی و ابدی خاصہ مغفرت و رحم ہے اور اپنی ذات میں وہ غفور رحیم ہے. یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جو ہر قابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے اور جوہر قابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے. یعنی جب کبھی کوئی بشر پر وقت صدور لغزش و گناہ بندامت و توبہ، یہ لفظ لکھ پڑا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے. بر وقت صدور لغزش گناہ بندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے. یعنی عام اردو میں اس کا معنی یہ ہوگا جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد یا لغزش یا کمزوری جو انسانی کمزوری کہلاتی ہے جب بھی ہو جائے تو وہ ندامت اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اس کی طرف رجوع کرے. اب دیکھیں احتیاط کتنی ہے مسیح وسلم کے کلام میں. یہ نہیں فرمایا خدا اس کی طرف ضرور مغفرت اور رجوع کے ساتھ جھکے گا. فرمایا ہے تو خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے. بہت باریک عبارتیں مسیح وسلم سے، اتنی محتاط کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ان عبارتوں کو غور سے آپ پڑھیں تو کسی قسم کا بھی اعتراض اسلامی تعلیمات پر وارد ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ رجوع الہی بندہ نادم اور تائب کی طرح ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے. ایک بندہ تائب کی طرح سے کیا مراد ہے؟ بندہ تائب کی طرح ایک یا دو دفعہ رجوع کرنے کے لیے خاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت. بندہ تائب تو 1 2 3 4 دفعہ رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دائماً توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ صفت دائمی ہے خدا تعالیٰ کی جو ہر بندے کے اندر دائمی صفت نہیں ہے. کیونکہ توبہ کرنے والے بعض دفعہ توبہ کرتے ہیں 2 4 دفعہ پھر توبہ توڑنے کے علاوہ توبہ سے ہی رجوع کر لیتے ہیں. ایسے ہی بندے ہیں
جن کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہماری توبہ ہم نے آئندہ جو توبہ کر لی. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کا عارضی مزاج حسنہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کے توبہ قبول کرنے کا جو خاصہ ہے اس کا وہ دائمی ہے. بس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں ہے کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاویں، یا جو لوگ قوائے بہیمیہ یا غضبیہ کے مغلوب ہیں ان کی فطرت بدل جاوے. یا ٹھوکر نہ کھاویں مراد یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے کہ انہیں ٹھوکر سے زبردستی بچائے. یہ مقصد ہے کہ اگر کھا جائیں تو پھر ان کی معافی کا انتظام ہو، تو وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں. لیکن جو شخص بعض قوتوں میں فطرتاً ضعیف ہے وہ قوی نہیں ہو سکتا، اس میں تبدل پیدائش لازم آتا ہے، وہ بداہتاً محال ہے اور خود مشہود و محسوس ہے کہ مثلاً جس کی فطرت میں سریع الغضب ہونے کی خصلت پائی جاتی ہے وہ بطیء الغضب ہرگز نہیں بن سکتا. بلکہ یہ جو ساری عبارت میں نے کہا تھا مختصر تھوڑی سی دوبارہ کر پڑھوں گا، کیونکہ یہ بہت پھر باریک در باریک انسانی نفسیات کی بحث میں اور اس کے اس گناہ سے بخشش کے تعلق میں یہ بحث انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے. جس نے غور کرنے کی توفیق پانی ہے وہ براہ نعم لیا ہر چہار حصص جو چھپے ہوئے ہیں روحانی خزائن میں، ان میں جلد 1 صفحہ 187 188 میں اس عبارت کو دیکھ سکتے ہیں. سورہ النساء آیت 112. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے. اب ایک جگہ تو بخشش کا ذکر چل رہا ہے، ہر قسم کے گناہ بخشے جاتے ہیں، مگر جو گناہ کرنے والا ہے وہ بہرحال اپنے نفس کو مورد الزام قرار دے دیتا ہے. پھر خدا کی بخشش چاہے تو اسے دھو دے چاہے تو نہ دھو دے، لیکن جہاں تک گناہ کرنے والے کا فعل ہے اس نے اپنے نفس کے خلاف ایک کام کیا ہے جو اگر بخشش کا نظام نہ ہوتا تو اس کو ہلاک کر سکتا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور دائمی حکمت والا ہے. تو ان معاملات کی باریکیوں پر بھی اللہ کی نظر ہے کہ کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا، اور کس کا فعل بے اختیاری میں تھا یا حالات کی مجبوری سے اور پھر اس نے بعد میں توبہ کی. یہ کسب کی بحث جو کی گئی ہے اس کے متعلق اتنا کہنا کافی ہے کہ حضرت امام راضی کے نزدیک، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی لفظ اکتساب اور کسب کے حوالے سے ظاہر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، کسب کہتے ہیں محنت کر کے کسی چیز کو کمانا، اور کسب دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن لفظ اکتساب اپنے لیے ہوتا ہے صرف. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ لفظ اکتساب کے تابع اللہ تعالیٰ نے بدیوں کا اکتساب بھی رکھا ہوا ہے، ان معنوں میں کہ جو انسان بدیاں کماتا ہے وہ آپ ہی اس کا ذمہ دار ہے. جب لفظ کسب کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے عمومی معنوں میں تو مراد یہ ہے کہ جو نیکیاں کماتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی کما لیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کماتا ہے، بنی نوع انسان کے لیے بھی کماتا ہے. لیکن اکتساب مخصوص ہے اس لیے کہ اگر وہ اکتساب کرتا ہے، اگر اچھی بات کا اکتساب کرے تو پھر اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں، مگر جب برا اکتساب کرے تو اپنے ہی نفس کے خلاف اکتساب کرتا ہے. باقی علماء نے صرف کسب کی بحث ہی کو اٹھایا ہوا ہے. یہاں میں نے کہا وہ تمہیں سے چھٹکارا مل چکا ہے.
پھر آنا ہے آگے. ہیں یہ اس میں اور کسی تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں، بالکل سادہ سا عام فہم ایسا کلام ہے جس کا پچھلے مضمون سے مسلسل تعلق چل رہا ہے. وَمَن یکسب خطیۃً، اور اس میں اب یہاں مضمون جو ہے اس کو ایک نیا رخ عطا فرما دیا گیا ہے کہ گناہ جو بخشے جاتے ہیں ان میں یاد رکھنا کہ اپنے گناہ اپنے خلاف کیے اور بخشش کے طالب ہوئے تو بخشے بھی جاتے ہیں، مگر ایسا بدبخت انسان جو اپنے کیے ہوئے گناہ کو کسی معصوم کے سر تھوپ دے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور معصوم کے سر تھوپ کر پھر اس کی بخشش مشکل ہو جائے گی. اگر خدا پر سہارا ہوتا اور توکل ہوتا تو سیدھی سادھی بات اسی طرح رہنے دیتا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، تو مجھے معاف فرما دے. اور توکل کا یہ تقاضا تھا کہ اس غلطی کو کسی دوسرے کے نام نہ لگائے. لیکن انسانی فطرت میں معصوم بچوں تک میں بھی یہ بات نظر آتی ہے ہمیں. یعنی معصوم الخطا کہلانے کی عمر وہ ہے جو بلوغت کو نہ پہنچیں، لیکن بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے غلطی آپ کی کسی اور کا نام لگا دیا، شاید اس لیے کہ ان کے ماں باپ پکڑ میں سخت ہوتے ہوں اور بخشش سے کام نہیں لیتے. مگر اللہ تو پکڑ میں سخت نہیں، بخشش سے کام لینے والا ہے. اللہ کے حضور ایسی کبھی حرکت کی جائے تو یہ بہت بڑا گناہ اور خدا تعالیٰ کی مغفرت کے خلاف ایک الزام تراشی ہے. اور یہ الزام تراشی کسی بندے کے خلاف بھی ہے اور اللہ کے خلاف بھی بن جاتی ہے کہ گویا انسان کو ضرورت پڑ گئی کسی اور کو، حالانکہ کسی اور پر الزام لگانے کے نتیجے میں اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتا. علیم حکیمہ ہے، ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. تو اب اس آیت میں جو مختلف بحثیں اٹھائی گئی ہیں ان میں سے قابل ذکر باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہتان، ھذا بہتان عظیم اے کذب یحبط سامعہ لغضاضتہ. اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ھذا بہتان عظیم، یعنی ایسا جھوٹ جو اپنی کراہت کی شدت کی وجہ سے سننے والے کو مبہوت کر دے. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، یہ جو الزام تلاش کرنے والے ہیں ان میں ایک وہ بھی قسم ہے جو ایسا الزام لگاتے ہیں کہ سننے والا حیران و ششدر رہ جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا معصومیت کی حالت میں، اس سے بھی عقلیں دنگ ہو گئیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے. پس بہتان عظیمہ سے مراد مفردات کے نزدیک وہ بہتان ہے جو کراہت کی شدت کی وجہ سے، عجوبے کی وجہ سے نہیں، مکروہیت اس میں ایسی پائی جائے، ایسی ناپسندیدہ حرکت ہو کہ سننے والا مبہوت رہ جائے اس سے. بہتہ بہتاً و بہتاناً، اس پر ناجائز الزام لگایا، افطرا باندھا. بہتان جھوٹ کو کہتے ہیں. تو بہتان خود بھی جھوٹ ہے، اور افطرا بہتاناً جب کہتے ہیں تو مراد ہے ایسا جھوٹ جس کا نہ سر نہ پیر، اپنے سامنے گھاڑ لیا ہو. رما، یرمی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یرم بہی برین. یرمی کہتے ہیں تیر مارنے کو یا پتھر مارنے کو، اور یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ. لیکن کسی کے دل دکھانے کو بھی، زبان دراز کرنے کو بھی، اس کے متعلق بدزبانی یا بدتمیزی کے لفظ استعمال کرنے کو بھی عرب محاورے میں یرمی کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. اور یہ الزام بعض دفعہ سچا ہو بھی سکتا ہے، مگر
جہاں یہ الزام واضح طور پر جھوٹ اور بہتان ہو وہاں خدا تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ سچا ہو بھی سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں۔ اگر بیویاں انکار کر دیں تو پھر یہ محض دل شکنی والی بات رہ جائے گی، اللہ بہتر جانتا ہے کیا واقعہ ہوا تھا۔ لیکن اگر بیویاں اقرار کر لیں تو پھر وہ الزام اپنی ذات میں سچا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یرمی کا معنی امام راغب کے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ جھوٹا ہو، جھوٹا حملہ بھی ہو سکتا ہے، سچا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ لو جی پھر آگے تم علامہ ابو حیان الاندلسی قیلا نزلت فی تومۃ بن عبیرق، کہا گیا ہے کہ یہ آیت تومہ بن عبیرق کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب اس نے زرہ چوری کی اور اسے یہودی کا پھینک۔ انا للہ و انا الیہ، اتنا عظیم الشان مضمون اگر اولین طور پر اس کا اطلاق ہو سکتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن محض وہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے معصومین کی حفاظت کے لیے اس سے ایسا عظیم الشان دفاع ہے کہ اس کی کوئی نظیر دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ اور علامہ ابو حیان اندلسی کہتے ہیں یہ آیت تومہ بن عبیرق کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب اس نے زرہ چوری کی اور ایک یہودی کے گھر پہ گیا۔ یعنی سارا قرآن اس زرہ کے گرد گھوم رہا ہے جو اس نے چوری کی تھی، اور الزام یہودی پر لگایا گیا تھا۔ اس روایت کا صرف ایک معنی مسلمان اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، دیکھو یہودیوں تم اتنا ظلم کرتے ہو اسلام پر، لیکن قرآن تو اتنا عظیم ہے کہ تمہارے ایک یہودی کے اوپر زرہ کے جھوٹے الزام میں 7 8 15 20 آیتیں صرف کر دی۔ یہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ہلکی سی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ من ذالک کی بات درست ہے، میں کہتا ہوں یہ مفسرین صرف اس لیے اس کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ میکسیمم جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا وہ یہ ہے، اور جو نقصان اٹھاتے ہیں وہ بے انتہا ہے۔ ضحاک نے ابن عباس سے جو روایت کی ہے اس میں اس واقعہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کے ساتھ باندھا ہے۔ یہ امکان ہے مگر محض یہ بات نہیں ہے۔ یہ واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا تو اپنی ذات میں یہ ایک دائمی حیثیت کی آیت تھی۔ اب جو الزام لگایا جاتا ہے، یہ کسی کے متعلق بات کی جائے، یہ افک عظیم بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے، امکانات موجود ہیں، احتمالات موجود ہیں، لیکن اس کے متعلق جب پیچھے بات کی جائے تو اس کو غیبت نہیں کہتے۔ غیبت اور چیز ہے اور افک اور چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو خوب کھولا ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، مسلم کتاب البر والصلہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ علیہم کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اس رنگ میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ عرض کیا گیا حضور اگر وہ بات جو میں کہتا ہوں میرے بھائی میں موجود ہو، آپ نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں پایا جاتا ہے تو نے غیبت کی۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نے جو بات کی وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ فرمایا اس نے تو غیبت کی، کیونکہ تعریف آپ نے ایسی عظیم فرمائی ہے
کہ وہ بات جو اس کے متعلق ہے جو اسے ناپسند ہو. تو اگر اس میں تھی اور تو نے کہی تو اس کو پسند تو نہیں ہوگی بات. کسی کی برائیاں کھولتے پھرو، لوگوں میں بیان کرتے پھرو. یہ فرمایا یہی تو غیبت ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں پایا جاتا ہے تو نے غیبت کی، اگر وہ بات اس میں پائی ہی نہیں جاتی تو اس پر بہتان باندھا ہے. اس آیت بہتان کے ساتھ اس مضمون کا یہ تعلق ہے. بہتان عظیم وہ بہتان ہے جس کا نہ سر نہ پاؤں از خود بنانے والے نے گھڑ لیا ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس پر میں اس لمبی بحث کو ختم کر دیتا ہوں. آگے پھر فقہی بحثیں چلی جاتی ہیں، کوڑوں کی سزا، یہ وہ. اس کا اس تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک الگ مضمون ہے فقہ کا، اور اس کو میرے خیال میں یہاں چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس اس وقت پڑھا جائے جب کہ یہ پہلے قابل ذکر باتیں اگر کوئی ہیں تو کر دوں ایک دفعہ، آخر پر تبرکاً اس اقتباس پر رکھوں. کوئی بڑی بات نہیں، وہ ساری باتیں جو میں عرض کر چکا ہوں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بس یہی لیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود غرضی کرتے ہیں، دوسروں کو ذمہ لگا دیتے ہیں. یہ بات بھی میں پہلے بیان کر ہی چکا ہوں. عام انسانی عادت میں بات پائی جاتی ہے. اب سنیں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس یا اس کا ایک حصہ. ابتدا میں جو آپ نے فرمایا ہے، یہ اقتباسات تو بہت ہیں، ان میں سے تھوڑا سا ایک حصہ پڑھنے کا وقت ملے گا. لفظ بری کو مرکزی توجہ کا اپنے مرکزی توجہ لفظ بری کی طرف دی ہے، اور اس کے تعلق میں اس ساری آیت کی بحث اٹھائی ہے. کیونکہ اسمن ثم یرمے بہی برین، الزام لگائے اس پر جو بری ہے. بری سے کیا مراد ہے؟ یہ بحث ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس اقتباس جو میں اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں اٹھائی ہے. یعنی جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے اور پھر کسی ایسے شخص سے، ابھی کر لیتا ہوں 2-3 منٹ فکر نہ کریں آپ. یعنی جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے اور پھر کسی ایسے شخص پر وہ گناہ لگا دے جس پر وہ گناہ ایک ثابت شدہ امر نہیں، تو یہ بری ہے. یہ بہت وسعت دے دی ہے لفظ بری کو ان معنوں میں. وہ گناہ ایک ثابت شدہ امر نہیں تو اس نے ایک کھلے بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر لیا. بس اس جگہ خدائے عز و جل نے بری کے لفظ سے اس شخص کو مراد لیا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہوا ہو. اس لیے یہ بحث نہیں ہوگی کہ ہو سکتا تھا گناہ یا نہیں ہو سکتا تھا. جس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہو کسی کا حق نہیں ہے کہ اس پر الزام لگائے. اگر وہ الزام لگائے گا تو بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے گا. اگر کوئی ہمارے اس بیان کے مخالفت کر کے یہ کہے کہ اس جگہ بری کے لفظ سے یہ معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ ایسے شخص پر گناہ لگا دے جس نے شہادتوں کے ذریعے سے عدالت میں اپنا بے گناہ ہونا پائے ثبوت تک پہنچا دیا ہو. اگر کوئی یہ کہے تو فرمایا غلط ہے. اور گواہوں کے ذریعے سے اپنا پاک دامن ہونا ثابت کر دیا ہو، کیونکہ پاک دامن کا اپنی پاک دامنی کو ثابت کرنا اس کی ذمہ داری نہیں.
اصول ہے جس کے خلاف ثابت نہ ہو اس کو معصوم سمجھا جائے گا۔ اسی لیے آج کل کی عدالتوں میں ایک محاورہ ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس لفظ سے یہ عظیم الشان استنباط فرمایا ہے جس کو آج دنیا کے ہر ملک کا قانون دان اختیار کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ غلط ہے، ہمارے اس بیان کی مخالفت یہ کہے کہ اگر اس بری کے لفظ سے یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ ایسے شخص پر گناہ لگا دے جس نے شہادتوں کے ذریعے سے عدالت میں اپنے بے گناہ ہونا باپائے ثبوت پہنچا دیا ہو اور گواہوں کے ذریعے اپنا پاک دامن ہونا ثابت کر دیا ہو، تو یہ معنی سراسر فاسد اور قرآن شریف کے منشا سے صریح مخالف اور ضد ہیں، کیونکہ اگر یہی معنی اس آیت کے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ بڑی خرابی لازم آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص پر تہمت لگانا کوئی گناہ نہیں ہے جس پر وہ گناہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت گناہ ہو جس نے اپنی پاک دامنی پر عدالت میں گواہ دے دیے ہوں اور اپنا بے قصور ہونا باپائے ثبوت پہنچا دیا ہو۔ یہ معنی باتفاق تمام گروہ اسلام باطل ہیں۔ اس وجہ سے تمام علماء اسلام کے نزدیک ایسے شخص بھی اس آیت کے مواخذہ کے نیچے آتے ہیں جو مستور الحال عورتوں پر زنا کا الزام لگا دیتے ہیں۔ ہر عورت جس پر ناپاکی کا الزام لگائے وہ مستور الحال ہے، کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان سب کا دفاع یہ عورت کرتی ہے۔ معصومیت ثابت کرتے پھرنا ہر شخص کا کام ہی نہیں ہے، گناہ ثابت کرنا ہر ایک کا کام ہے کہ ثابت کر کے دکھائے، ورنہ زبان نہ دراز کرے، اسی بات پر زبان کھولے جس پر وہ گناہ کو ثابت کر سکتا ہے، ورنہ ہرگز کسی پر الزام لگائے گا تو اس کے خدا کے نزدیک ایسا ہی قوی سمجھا جائے گا جیسے کلیتاً معصوم شخص پر الزام لگایا گیا ہو، کیونکہ بعض معصوم شخص بھی اسی کے دائرے میں آتے ہوں گے۔ ان پر جو تیر لگتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں، اس لیے اگر غیر معصوم بھی آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان کے صدقے وہ بھی معاف کر دیے جائیں، مگر الزام کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے بری کے لفظ کی تعریف، اور اس کے ساتھ یہ وقت ختم ہو چکا ہے نا، اس لیے اب باقی انشاءاللہ کل۔ اور ہم نے زیادہ اکٹھی کی ہوئی تھی، نسبتاً کم کر سکیں، مگر پھر بھی کافی ہو گئی ہیں، 6 ہو گئی، 6 بہت ہیں۔ یہ رفتار اگر چلتی رہے تو کافی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔